السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سیریز پیش کی جا رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کا یہ 35واں ایپیسوڈ ہے، جو کہ جنوری 1950 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس کا اسکرپٹ بھی جب فیاض مدثر مبین نے لکھا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی فیاض مدثر مبین نے کلیکٹ کی ہیں، اور اس کے تمام ریکارڈ کی ہے، تمام نمبرز کی، تمام انفارمیشن کی ذمہ داری فیاض مدثر مبین پر ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کلیریفیکیشن چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریفرنس دے دوں گا کہ یہ انفارمیشن یا یہ نمبر کہاں سے لیے گئے ہیں۔ میری یہ دعا ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود اس کی اسٹڈی کریں، اس کو سرکولیٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لوگوں کو تک پہنچائیں اور بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر تک پہنچ جائے۔ فیاض مدثر مبین صاحب بائی پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور ڈیسیلینیشن ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاریخ کے اور امور پاکستان کے طالب علم ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں، یہ ایپیسوڈ 35واں ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے جنوری 1950 کے اہم واقعات جو پاکستان میں پیش آئے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کو آپ خود ڈسٹریبیوٹ کریں، پڑھیں، اس کو اپنے نوجوان نسل کو بھی بتائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ واقعات آپ پیش آئے تھے، اور یہ اہم واقعات ریکارڈ بھی کریں اور اس کی ذکر بھی کریں لوگوں کو۔ جنوری 1950 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے غیر ملکی سربراہ مملکت پاکستان کا دورہ کیا۔ یعنی یہ دورہ 30 جنوری 1950 کو کیا گیا تھا، لیکن یہ سب سے پہلا دورہ تھا جو کوئی غیر ملکی ہیڈ آف اسٹیٹ یا سربراہ مملکت پاکستان آیا تھا۔ یہ سربراہ مملکت انڈونیشیا کے صدر عبدالرحیم سویکانو تھے، جو اپنی اہلیہ کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پہ کراچی تشریف لائے تھے۔ پاکستان پہ دورے تشریف کرنے والے یہ پہلے سربراہ ہیں، ان سے پہلے کوئی سربراہ سرکاری طور پہ پاکستان نہیں آیا۔ صدر سویکانو نے کراچی میں اپنے اپنے 2 روزہ قیام کے دوران قائد اعظم کے مزار پر حاضری دی اور پاکستان کے جہاز طارق HMS طارق کا دورہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کے ساتھ دونوں ملکوں کی باہمی دلچسپی کے معاملات پر مذاکرات کیے، اور انڈونیشیا کی آزادی کی جدوجہد میں پاکستان کی فوج وہاں بھیجنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالرحیم سویکانو بہت عرصے تک پاکستان کے مداح رہے اور پاکستان کے ویل وشر رہے، بینیفیکٹر رہے، اور آپ نے 1965 کی جنگ میں بھی پاکستان کی بڑی غیر معمولی مدد کی تھی، جو کہ پاکستان کے فوجی حلقوں میں فوجی ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ بہت دن تک پاکستان کے بہت ہی اخلاص سے اور بڑی محبت سے یہ ہمارے ساتھ رہے، اور پاکستان کے لیے بہت کوشش کرتے رہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اب وہ نہیں ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ جنوری 1949 کا ایک اور جنوری 1950 کا ایک مشہور واقعہ جو ہے وہ عوامی جمہوریہ چین نے کی اپنی آزادی کا اعلان ہے۔ عوامی جمہوریہ چین، جو کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کہلاتا ہے یا PRC کہلاتا ہے، اس کی آزادی کا اعلان 1 جنوری 1949 کو کیا گیا تھا۔ 4 جنوری 1950 کو حکومت پاکستان نے بیجنگ میں قائم ہونے والی چین کی مرکزی حکومت کو چین کی قانونی حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان اور چین کی دوستانہ اور خواجگارانہ تعلقات نے دونوں ملکوں کے درمیان کے لیے، اور یہ امید ظاہر کی کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات استوار ہوں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ چین نے پاکستان کے ہر موقع پہ مدد کی ہے، اور بہت معاشی طور پر، مالی طور پر اور فوجی طور پر اور اخلاقی طور پر پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔
اور ہم سب ان چینی گورنمنٹ کے اور چینی لوگوں کے اور چینی عوام کے شکر گزار ہیں۔ 14 جنوری 1950 کو ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے گورنر صاحبزادہ خورشید کا انتقال ہو گیا، اور وہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوا تھا۔ وہ اس وقت خود گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ ان کی افسوس میں یا ان کی مورننگس میں تمام سرکاری دفتر، تعلیمی ادارے اور دکانیں بند کر دی گئیں اور قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ صاحبزادہ خورشید کی وفات کے بعد خان محمد ابراہیم خان کو صوبہ سرحد کا قائم مقام گورنر بنایا گیا۔ 1 جنوری 1950 کو وزیر اعظم پاکستان قائد ملت لیاقت علی خان غیر ملکی سفراء کے ہمراہ موہنجو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ملاقات اور یہ ٹور اور یہ وزٹ، یہ زیارت قائد ملت لیاقت علی خان نے خود ارینج کی تھی، تاکہ غیر ملکی سفراء پاکستان کی رچ ہیریٹیج سے واقف ہو سکیں اور پاکستان کی اہمیت سے بھی واقف ہو سکیں۔ آپ نے خود بذات خود سفراء کو بریف کیا اور کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کتنی تابندہ ہے۔ 6 جنوری 1950 کو چاٹگام میں مشرقی پاکستان کی پہلی صنعتی نمائش کا افتتاح ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اس پاکستان کی یا مشرقی پاکستان کی جتنی کی کوشش اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی پروگریس میں، اس کی بڑھوتری میں، اس کی بلندگی میں اور اس کی اسٹیبلشمنٹ میں، اس کی انفراسٹرکچر کرنے میں کوشش کی، وہ اپنا آپ مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ناشکر ہیں اگر ہم کہیں کہ جی پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ حقیقت میں وہ جسے جان ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ ڈونٹ آسک واٹ یو ایس اے ہیز ڈن فار یو بٹ ٹیسٹ بٹ ایڈوائز واٹ یو ہیو ڈن فار یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ پھر میں دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ جان ایف کینیڈی نے کہا کہ ڈونٹ آسک واٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کین ڈو فار یو اور ہیز ڈن فار یو، بلکہ وہ بتایا انہوں نے کہ سی واٹ یو کین ڈو فار یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، اصولاً بہرحال والی بات ہے۔ 7 جنوری 1950 کو پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے قیام کی منظوری دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا۔ پاکستان میں کوئی سائنٹیفک ریسرچ آرگنائزیشن نہیں تھی۔ یہ قائد ملت لیاقت علی خان کی کوششوں کی وجہ سے یہ ریسرچ انڈسٹریل ریسرچ آرگنائزیشن قائم کی گئی، اور اس کے بعد سے اس کو پروموٹ کیا گیا، اور اس نے بہت سارے کام کیے ہیں، جس کو اندازہ ہے بہت سارے ان کی وہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے کہ 1958 سے پہلے بھی پاکستان میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ یہ ایسی بات نہیں کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ 1958 سے پہلے بھی پاکستان کے بڑے بڑے سائنٹیفک ادارے بن چکے تھے، جس میں سپارکو تھا، اس میں پاکستان اٹامولوجی کمیشن تھا، جس میں PCSIR تھا، جس میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی۔ یہ سب بن چکے تھے، اور تربلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی بھی انیشیل پلاننگ ہو چکی تھی۔ تو یہ ہے حقیقت کہ جمہوری حکومت جب تک رہی ہے اس وقت بہت کام ہوا نہ کہ جب ملٹری حکومت آنے کے بعد۔ 8 جنوری 1950 کو گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر نے فیصل آباد میں کوہ نور ٹیکسٹائل کا افتتاح کیا۔ یہ کوہ نور ٹیکسٹائل مل بہت بڑی ٹیکسٹائل ملز ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ، بے شمار لوگ اس میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا تیار کیا ہے۔ لارنس پور جس کے نام سے میں مشہور ہے، بہت اچھا کپڑا تیار کیا ہے۔ اور یہ اس کے بعد سے جب سے یہ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز فیصل آباد میں قائم کی گئی، اس کے بعد سے فیصل آباد ایک ہب بن گیا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، اور اس میں بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی انڈسٹری لگائی گئی، اور اس میں پاکستان کا نام روشن کیا اس نے۔ 8 جنوری 1950 کو ہی آل پاکستان وومن ایسوسیشن کا آئین منظور ہوا، جس کی ترتیب اور تکمیل جو ہے بیگم رانا لیاقت علی خان نے کی۔ افوا کا بہت کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھولے عورتوں کے لیے، اور بہت سارے
ہینڈی کرافٹس سینٹرز بنائے اور انہوں نے پرائمری اسکول قائم کی، سیکنڈری اسکول قائم کی اور بڑی کوشش کی ہے. آخری بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی لڑکیاں ہیں جو کہ اپا کے اسکولوں سے تعلیم یافتہ ہیں اور نکلی ہیں اپا کے اسکولوں سے. 9 جنوری 1950 کو کولمبو میں دولت مشترکہ کی وزرائے خارجہ کانفرنس شروع ہوئی اور اس میں مسٹر غلام محمد نے پاکستان کی وفد کی قیادت کی. 10 جنوری کو خیبر پختونخوا یا جو پہلے سرحد کہلاتا تھا یا پہلے جو NWFP کہلاتا تھا اس میں زرعی اصلاحات کا بل پیش ہوا. یہ بڑا اہم بات ہے کہ KPK نے یا خیبر پختونخوا نے سب سے پہلے جاگیری نظام ختم کیا. اس میں تمام پراپرٹی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ زمین اس کی ہے جو کہ وہ کاشت کریں. یہ بالکل صحیح بات تھی. اور اس سے بڑے بڑے جو پنجاب کے جو غدری زمیندار تھے ان کا کنٹرول رہا مستقل صوبے پہ، لیکن NWFP میں نہیں رہا، KPK میں نہیں رہا. اس لیے ڈیموکریسی بھی ڈیولپ ہوئی. یہ بڑا ایک یہ سازش تھی کہ یہ جو زمیندار تھے یہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتے تھے، بلکہ فوج کے ساتھ مل کر جو ہے ہمیشہ وہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. جمہوریت سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے اور کوئی طریقہ انتقال اقتدار نہیں ہے. کوئی طریقہ انتقال اقتدار ہو سکتا ہے. 10 جنوری کو ہی چودھری غلام عباس نے جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر کا عہدہ سنبھالا. چودھری غلام عباس بڑے ہی محب وطن، بہت ہی عاجز، بہت ہی ہمبل، بہت ہی ملنسار، بہت ہی درد رکھنے والے اور بڑے ہی سندر قسم کے انسان تھے جنہوں نے جو کشمیر کے لیے بے پناہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح کشمیر جو ہے پاکستان میں شامل ہو جائے. اللہ تبارک اور اس پہ اگر پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی حکومت اگر صحیح طریقے سے عمل کرتی ان کو، جس میں فوجی حکومتیں بھی شامل ہیں، تو کشمیر کبھی پاکستان میں شامل ہو سکتا تھا. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ کشمیر کا نام تو لیتے رہے لیکن اس کے لیے حکومت پاکستان کی اسپیشلی فوجی حکومت نے کچھ نہ کر کے نہیں دیا، کچھ نہیں کیا ہے سوائے زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ. 11 جنوری 1950 میں فیڈرل پارلیمنٹ نے کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے قیام کا بل منظور کیا. یہ بات یاد رہے کہ کراچی میں نہ تو یونیورسٹی تھی اور نہ تعلیمی بورڈ تھا، اس لیے یہ سب چیزیں ضروری تھیں اور یہ فیڈرل پارلیمنٹ نے اس پہ عمل کر کے پھر اس کے بعد اس کو کراچی کو تعلیمی طور پر انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا. 15 جنوری 1950 کو خان بہادر محمد ابراہیم خان نے قائم مقام گورنر سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھایا انہوں نے. 20 جنوری 1950 کو سندھ کی ہارون وزارت میں ایوب ٹھوڑو اور میر بندے علی تالپور کو بھی شامل کر لیا گیا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم کرے کہ اتنے جب کہ پاکستان کو بنے ہوئے سے 2 سال ہو رہے ہیں لیکن سندھ کے جو خاندان ہے وہ آپس میں لڑائی مستقل لڑائی ہوتی رہی ہے سندھ کے حکمرانوں میں اور کوئی مضبوط حکومت قائم نہیں ہو سکی اس لیے، اور اس کے سندھ کے مسائل حل نہیں ہو سکے. 21 جنوری 1950 کو حکومت پاکستان نے جمہوری ترقی پسند مصنفین کو سیاسی جماعت قرار دے دیا. 25 جنوری 1950 کو پاکستانی سکوں کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا. نئے سکوں میں زوال پذیر چاند ستارے کے بجائے عروج پذیر چاند ستارہ دکھایا جانے کا اندیہ کیا گیا. اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو پہلے جو پاکستان کی پرچم بنے یا پاکستان کے سکے بنے ان پہ جو چاند تارے کا ڈیزائن تھا وہ ڈاؤن ورڈ تھا، جو کہ رائزنگ نہیں تھا بلکہ ڈاؤن ورڈ رخ تھا چاند ستارے کا. اس لیے یہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا اور آخرکار یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس کے بعد وہ چاند تارہ جو ہے صحیح طریقے سے عروج پذیر دکھایا جانے لگا. یہ آپ کے سامنے جنوری 1950 کے واقعات پیش کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو، اس مخلصانہ کوشش کو کامیاب کرے
اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، مضبوطی فرمائے، لوگوں میں اتحاد اور یکجہت عطا فرمائے، خود غرضی سے اور اس استحصال سے نجات عطا فرمائے، اور لوگوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، دوسروں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں یہ ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔